ثم استقم، جب ایمان لے آ تو پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ جب ایمان کو اپنے قلب و باطن کا حال بنا لے اور اس طرح ایمان کی تو تجدید کر لے کہ وہ تیرے قلب اور باطن کی حالت بن جائے، تیرے قلب میں متمکن ہو جائے ایمان، ثم استقم، تو پھر تو اس پر استقامت اختیار کر، یعنی اس کے تحت طاعات کا اور احکام الہی کی مخالفت کے سارے دروازے بند کر دے اور اللہ کی طاعت اور عبادت اس ایمان کے تابع اپنے اوپر لازم کر، اور پھر کوئی بھی حال تیرے ایمان کے حال کو متغیر نہ کر سکے۔ کوئی بھی تبدیلی دنیا کی ہو، فراخی ہو، تنگی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، مصائب و آلام ہوں، جتنے بھی تغیرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ تیرے ایمان کے حال میں تغیر پیدا نہ کر سکیں۔ یہ ہے استقامت۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرما دیں تو اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیں کہ پھر میں کسی چیز سے ڈروں بھی؟ میں اللہ پر ایمان بھی لے آیا اور اس کو میں قلب و باطن کا حال بھی بنا لوں اور اس پر استقامت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ قائم بھی ہو جاؤں، تو کیا اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں کسی چیز سے ڈروں؟ یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام کا جواب سن لے، فرماتے ہیں فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِسَانِهِ، فرمایا پھر کسی اور شے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان سے پھر ڈرنا، یعنی زبان پر سکوت رکھنا، زبان کو خاموشی کا عادی بنانا اور زبان کو زیادہ کلام کرنے کی عادت نہ ڈالنا، اس سے ڈرتے رہنا کہ زبان جتنا بولے گی اتنے گناہ سرزد ہوں گے، جتنا بولے گی اتنا مواخذہ ہوگا، زبان سے جتنا کلام صادر ہوگا اتنا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِسَانِهِ، آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بس ایک اس زبان سے ڈرنا، حسب ضرورت اس کا استعمال کرنا اور جہاں ضرورت نہ ہو اس کو خاموش رکھنا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کے طریق سے آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نجات، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ نجات کا معنی پوچھا میں نے، تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نجات تین چیزوں میں ہے، ایک اپنی زبان پر قابو پا لے اور اسے کلام کرنے سے روک رکھ، اس پر سکوت اور خاموشی اور صمت طاری رہے، یعنی سوائے سخت حاجت اور ضرورت کے اس زبان کو استعمال نہ کر۔ اور میں ضرورت اور حاجت کا معنی بیان کر چکا ہوں کہ یا دین کی تعلیم و تربیت ہو، یا انسانی زندگی کی ضروریات کی تکمیل ہو، یا کلمہ خیر ہو، کلمہ نصیحت ہو، خیر کی بات ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اپنے گھر میں خلوت کی عادت ڈال، اس میں نجات ہے، خلوت میں، کہ لوگوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ جس طرح غیر ضروری بولنے میں نقصان ہے روحانیت کا، روح کا، اسی طرح غیر ضروری اختلاط میں بھی نقصان ہے روح کا۔ ایسے گپ شپ کے لیے لوگوں کے ساتھ مجلس کرنا، بے مقصد لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا، اس پر ہم آئیں گے
امام غزالی علیہ رحمت کا بیان جب میں کروں گا کہ انہوں نے پھر زبان کی اور کلام کی آفات کا تذکرہ کیا ہے احیاء علوم الدین میں، اس میں اس کے اسباب آ جائیں گے، میں اختصار سے خلاصتاً بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو غیر ضروری اختلاط، لوگوں کے ساتھ غیر ضروری ملنا جلنا، جب آپ غیر ضروری ملنا جلنا رکھتے ہیں تو اس میں کلمہ خیر نہیں ہوتا، کلمہ نصیحت نہیں ہوتا، دین کی غرض نہیں ہوتی، ملنے میں کوئی بنیادی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی، اس کو غیر ضروری ملنا کہتے ہیں، اختلاط کہتے ہیں۔ جب وہ اختلاط کریں گے تو اس میں گپ لگائیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی چغلی کریں گے، کسی پر طعن و تشنیع کریں گے، کسی کی عیب جوئی کریں گے، ٹھٹھا مذاق کریں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ کو دور کرنے والی، دین کی برکت سے محروم کرنے والی اور خیر سے دور لے جانے والی۔ اس لیے فرمایا اگر ضروری نہ ہو کسی کے ساتھ اختلاط تو بہتر ہے گھر میں خلوت کو اپنایا جائے۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر اور خطاؤں پر رویا جائے، زبان پر سکوت کا اختیار کرنا اور زبان کو قابو میں رکھنا، اور گھر میں جہاں تک ہو سکے خلوت اختیار کرنا تاکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کثرت سے کی جا سکے، اور اپنی خطاؤں لغزشوں پہ افسوس کرنا، ندامت کرنا اور آنسو بہانا، رونا۔ فرمایا جس شخص کو یہ تین حال نصیب ہو جائیں اسے نجات نصیب ہو گئی۔ نجات ان تین چیزوں میں ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جلیل القدر صحابی، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آئی ہے، اور امام ترمذی نے سنن میں روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اور ابن حبان نے اور طیالسی نے سب نے روایت کیا اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اور اپنے اپنے مضمون کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ لِي بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَتَوَكَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنے نفس کی جس سے وہ شہوانی خواہشات پوری کرتا ہے جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے، اور ایک اپنی زبان کی، اگر دو چیزوں کی ضمانت دے دے کوئی شخص کہ اس کو دو چیزوں کی ضمانت ہوگی، اس کے قابو میں رہیں گی اور حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ان دو چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلا ذکر زبان کا کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ لِي بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، پہلا ذکر زبان کا، اولاً جو زبان قابو میں رکھنے کی ضمانت دے دے اور دوسری ضمانت بھی دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان ہے جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، سارا دن گفتگو کرتا ہے اور وہ گفتگو میں کیا کیا کہہ گیا، کتنے گناہ کر گیا، کتنی لغزشیں اور خطائیں کر گیا، کتنی بات خلاف حق کہہ گیا، کتنی باتوں سے اللہ کی ناراضگی لے بیٹھا، کتنی باتوں سے اور کلام سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر بیٹھا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ کلام ایک ایسی چیز ہے، گفتگو اور زبان ایسی چیز ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا جب نامہ اعمال کھلے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اس قدر گناہ لکھے گئے، یہ گناہ اس کی زبان کے ہوں گے۔ تو گویا سر سے لے کے پاؤں تک کتنے اعضاء ہیں، کتنے اعضاء ہیں، سب سے زیادہ گناہ جس عضو سے ہوتے ہیں وہ زبان ہے، سب سے زیادہ، یہ بات توجہ طلب ہے، جس عضو کے ذریعے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ بندہ اپنے اعضاء جسمانی میں سے جس عضو کے ذریعے سب سے زیادہ گناہگار ہوتا ہے، جو عضو اس کو سب سے بڑھ کر گناہگار کرتا ہے وہ زبان ہے۔